طالبان علوم مدرسہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواتین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بچے بس تھوڑی دیر کے لیے 1 یا 2 منٹ میں آپ لوگوں کو جانچا پرکھا 2 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ظہر کے بعد سے لے کر رات 11 بجے تک آج بھی 11 بج چکے ہیں۔ ہم دونوں جج نے آپ لوگوں کو جانچا پرکھا کہ آپ نے کس طریقے سے تیاری کر کے مقابلے میں شرکت کی ہے۔ صرف مجھے معلوم ہے کہ بے چینی تو بڑھی ہوئی ہے کہ کون آیا ہے، جلدی جلدی اعلان ہو نام کا اور ہمیں معلوم پڑے کہ ہم آئے ہیں یا نہیں آئے۔ صرف 1-2 منٹ میں نے اپنا تبصرہ جو ہے لکھا ہے۔ مجھے چونکہ لکھنے کا حکم ہوا تھا کہ آپ اپنا تبصرہ مختصراً مگر جامع لکھ کر جو ہے ہمیں عطا کریں تاکہ اسے آگے اگر چاہیں تو کتابی شکل میں بھی دے سکیں۔ تو اس لیے بس 1-2 منٹ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ بے شمار حمد ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے جس نے ہمیں عدم سے وجود کا لباس پہنایا۔ یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ جن و بشر، یہ لیل و نہار، یہ باغ و بہار، یہ گل کی مہک، یہ بل کی مہک، یہ ارض و سما، یہ کون و مکان، یہ لوح و قلم، یہ حور و ملک، زمین و فلک، سماک و سمک، یہ کنز نہا، یہ نور فشا، یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جان، یہ باغ جنا، یہ کل آسماں، کھنکتی ہوا، مہکتی فضا، نسیم سحر، یہ ابر کرم، فرشت خدم، رسول حشم جس کی مدح سرائی میں رطب اللسان ہے۔ بے شمار درود و سلام اس محبوب پروردگار پر جس نے قرآن نے جس کے شہر کی قسم کھائی، کنکریوں نے جس کے نام کا کلمہ پڑھا، درختوں نے جس کی اطاعت کی۔ قابل مبارکباد ہیں اس بزم کے، اس مقابلے کے روح رواں حضرت حافظ و قاری الحاج باب السلام صاحب قادری قبلہ اور ان کے دوسرے رفقا یعنی جو مدرسہ قادریہ عزیزیہ کے دوسرے اساتذہ ہیں، وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جن کی شبانہ روز کی کاوشوں اور جہد مسلسل کا ثمرہ میں آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج حضرت حافظ و قاری باب السلام صاحب قبلہ قادری اور ان کے دوسرے اساتذہ واقعی بے حد مسرور و خوش ہوں گے کیونکہ ان کے علمی گلشن میں کلیوں نے کھلنا شروع کر دیا ہے۔ علم کے شگوفے آج ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و مطہر کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ اگر معاشرہ میں قابل علماء محدثین کی جماعت پیدا کرنی ہوگی تو اس کے لیے مکتب کی تعمیر، مکتب کی تعلیم عمارت میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ابتدائی تعلیمی بے اعتنائی کا شکار ہو جائے تو اولاً بچوں میں اعلیٰ تعلیم کا ذوق ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر پیدا بھی ہو جائے تو حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج چون گزارت خشت اول بر زمین معمار کج گر رسانت بر فلک باشد ہما دیوار کج۔ یعنی جب کسی بھی عمارت کے دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو پھر پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اور آپ لوگ ابھی طلبہ ہیں اور اس مرحلے سے گزر رہے ہیں جن میں
تعلیمی عمارت کے بیخ و بن کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ مستقبل میں ہمیں انہی مضبوط بنیادوں پر علم و فضل کا ایک عصر شاہی تعمیر کیا جا سکے۔ یہاں آنے کے بعد اور آپ کی کارکردگی اور ذوق علمی و عملی کو دیکھ کر بے حد مجھے خوشی ہوئی اور اس بات کا مجھے اطمینان ہوا کہ دین کی خدمت کے لیے کچھ حوصلہ مند اور بلند عزم و ارادہ، واضح لاہ عمل، مستقبل شناس مجاہدوں کی ایک جماعت یہاں پر پرورش پا رہی ہے، جو مستقبل قریب میں عظمت اسلام کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی نہیں گھبرائے گی۔ آپ حضرات، آپ طالبان علوم نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قطعی نہ سمجھے کہ آپ ابھی طفل مکتب ہیں، آپ سے قوم و ملت کا کیا نفع و نقصان ہوگا، نہیں، بلکہ آپ ہی قوم کی میراث ہیں اور آپ ہی اس کی کل جمع پونجی ہیں۔ اگر ہم نے آج آپ کی بہتر تعلیم و تربیت، نگہداشت و پرداخت نہیں کی تو ہمارا وہ قومی و ملی خسارہ ہوگا جس کی بھرپائی ہم نسلوں تک نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھی قوم کے بچے اس قوم کے عروج و زوال کی تاریخ لکھتے ہیں، اور مجھے آپ لوگوں کا شوق و جذبہ، لگن، محنت، جستجو، کارکردگی، حسن اخلاق، عادت و اطوار کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً آپ سب اسلام کی عظمت و رفعت کے درخشندہ ابواب میں مزید ابواب کا اضافہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں اخیر میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حافظ و قاری بابو السلام صاحب قبلہ قادری، کہ جنہوں نے حضرت نے مجھ سے بتایا کہ یہ 8واں سالانہ تقسیمی انعامات کا مقابلہ ہے، یعنی اس مقابلے کو 8 سال ہو گئے ہیں، اور 8 سال میں جو ہم بچوں کے اندر جو شوق و جذبہ اور لگن، محنت دیکھ رہے ہیں، اس سے واقعی بہت خوشی ہوئی ہمیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور یہ میں نے چونکہ دارالعلوم ہی میں میری بھی پرورش ہوئی ہے، اس کے علاوہ ابھی جو ہمارا زمانہ گزر رہا ہے وہ ایک دارالعلوم میں ہی گزر رہا ہے، یعنی ہم بھی مدرس سے پڑھاتے ہیں، اور یہ بارہا دیکھتے ہیں کہ آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو ہم نے بڑے بڑے دارالعلوموں میں، یعنی جو ہم دارالعلوم کے بچوں میں دیکھتے ہیں، وہ آج آپ لوگوں کے اندر مجھے دیکھنے کو ملا ہے۔ 2 دنوں سے میں نے جانچ پڑتال کی ہے آپ لوگوں کی، تو جو ہم جن بچوں کو 24 گھنٹے گھر سے دور رکھ کر کے دارالعلوم میں سنوارتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، وہ آج مجھے آپ لوگوں کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ یقیناً یہ حضرت کی محنت ہے، اور ان کے ساتھ میں جو دوسرے اساتذہ ہیں، حافظ جمیل صاحب اور مولانا ضمیر صاحب اور یہ حافظ عبدالقادر صاحب، اس کے علاوہ حافظ عارف صاحب اور جتنے بھی اساتذہ ہیں، یہ ان لوگوں کی محنت ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ سپہ سالار کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی لشکر جو اس کے ساتھی ہیں وہ ساتھ نہ دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یقیناً اس مدرسہ قادریہ کے اساتذہ کرام یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت بابو السلام صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے، بازو سے بازو ملا کر کے ان کا بھرپور تعاون کیا اور ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے اندر یہ جو تعلیمی معیار نظر آ رہا ہے، یہ انہی اساتذہ اور ان لوگوں کی محنت کی دین ہے، نتیجہ ہے ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے، جو آج آپ اس جگہ پر مائک پر کھڑے ہو کر کے کچھ بول سکیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ قادریہ عزیزیہ کے تمام اساتذہ کو، اور بالخصوص حضرت حافظ بابو السلام صاحب قبلہ قادری کو، اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو اور تمام اراکین مدرسہ۔ اچھا، اس کے لیے ایک بات بتا دوں کہ یہ حضرات تو ہوئے جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد میں یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے
تقریر پیش کیے، نعت پیش کیے، مکالمہ، حمد، خرد جو بھی بیان کیا، ان تمام کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میدان محشر جب ایک روایت کے ذریعے میں اپنی بات کو بڑھاؤں آگے، میدان محشر برپا ہوگا، قائم ہوگا، جو حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، قرہ ہوں گے، انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا کہ جو بھی ہے وہ جنت میں داخل ہو۔ جب حفاظ، قرہ، علماء جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر جو دربان جنت ہوگا وہ حافظ کو، قاری کو، عالم کو روک لے گا، اور روکنے کے بعد میں کہے گا دربان جنت کہ تم اکیلے ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارے پیچھے کسی نے محنت نہیں کی ہے؟ تو وہ حافظ کہے گا کہ کیوں نہیں محنت کی؟ بے شک میرے پیچھے میرے اساتذہ کا ہاتھ ہے، میرے اساتذہ نے مجھ پر خوب جم کر کے محنت کی، اس کے بعد میں حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، قاری قرآن بنا۔ پھر دربان جنت کہے گا کہ اور کسی نے محنت نہیں کی ہے؟ پھر کہے گا کیوں نہیں؟ میرے والدین نے بھی تجھ پر محنت کی ہے، انہوں نے روپیہ پیسہ جمع کیا، اس کے بعد میں مجھے حافظ قرآن بنایا۔ پھر دربان جنت کہے گا کہ اور کسی نے محنت نہیں کی ہے؟ کیا تم جس دارالعلوم میں یا جس مدرسے میں گئے تھے وہاں پر بیٹھنے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ وہاں پر کھانا کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ وہاں پر تمہارے رہنے سہنے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا کہ بے شک وہ مدرسے والے تھے، وہ اراکین کمیٹی تھی جس نے دنیا کے اندر میرے رہنے کا انتظام کیا تھا، جس نے دنیا کے اندر میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا۔ تو وہ دربان جنت کہے گا کہ جا اس میدان محشر میں جا اور اس کو ڈھونڈ کر لے کر آ، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ، اس کو پہلے جنت میں لے کر جا، پھر اس کے بعد تو جنت میں جاتا۔ جہاں پر جو آپ لوگ تیار ہوئے ہیں، اس لائق بنے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بات اپنی رکھ سکیں، ان کے پیچھے اساتذہ کا تو ہاتھ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اراکین کمیٹی جو ہے، اراکین مدرسہ جو ہے، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اگر یہاں پر آج کے اس مقابلے میں یہ اراکین کمیٹی اگر حصہ نہ لیتی، اگر تعاون نہ کرتی، تو کیا یہ اساتذہ اس پروگرام کو کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے میں تہہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے اراکین کمیٹی کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کے حقدار ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت میں آپ کو جنت ان بچوں کے ذریعے نصیب۔ دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اساتذہ کو، اراکین کمیٹی کو اور تمام طلبہ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام اساتذہ کرام کو علم دین کی اسی طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔